بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. رواه احمد والترمذی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نیک بختی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا اس پر راضی رہے، اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ سے خیر اور بھلائی مانگنا چھوڑ دے، اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس پر غضبناک اور ناخوش نہ ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ، کہ اس چیز کو چھوڑ دے کہ جو اللہ نے اس کے لیے پسند کیا ہے اس چیز کو پسند نہ کرے۔ ومن شقاوت ابن آدم، اور ومن سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ لہ، کہ آدمی راضی رہے اس بات پر جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے پسند کیا ہے۔ اور اس کی شقاوت میں دو چیزیں ہیں کہ اللہ نے جو اس کے لیے مقدر کیا ہے اس پر راضی نہ ہو، اور دوسری بات یہ کرے کہ وہ اس پر غضبناک اور ناخوش ہو۔ یہ دو باتیں اس حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ ہیں، اور ایک تیسری بات دوسری حدیث کے اندر اسی عنوان سے ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ بہت دفعے ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے بری ہوتی ہے، اور بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے لیکن وہ چیز اس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ کوئی بیماری لگ گئی، کوئی پریشانی لگ گئی، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے مصیبت آ گئی، لیکن در حقیقت اس کے لیے فائدے کی چیز ہوتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں یہ جو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور جو ڈیجیٹل اسکرین، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی لڑکی میرے لیے بہتر ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی لڑکا میرے لیے بہتر ہے، اور جوانی کا جوش ہوتا ہے اور اس کی ساری خامیاں خوبیاں نظر آتی ہیں، اس کی ساری برائیاں اچھائیاں نظر آتی ہیں، اور ماں باپ اس کے مخالف نظر آتے ہیں، اور میڈیا نے اور پمپ کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ ڈارک مائنڈیڈ ہوتے ہیں، ماں باپ کی سوچ ایسی ہوتی ہے، ماں باپ کو چیزیں پتہ نہیں ہوتی۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے وہ فرماتے ہیں کہ آج کل اکثر اولاد، اگر میں یہ کہوں کہ 100% تو 100% کہنے میں بھی غلط نہیں ہوں گا، کہ وہ اپنے ماں باپ کو کم عقل اور کم علم سمجھتے ہیں۔ اکثر اگر دیندار ہے، عالم دین ہے، تو اپنے باپ کو جاہل سمجھتے ہیں، کیونکہ جوانی ہے، جوانی کے اندر جوانی دیوانی ہوتی ہے، تو اپنے باپ کو کم علم سمجھتے ہیں، کم عقل سمجھتے ہیں۔ اپنے ماں باپ ان کو تو پتہ نہیں ہے، اور اگر دنیا بڑے ہوئے ہیں تو اپنے ماں باپ کو اس لحاظ سے کم فہم سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ میرے پاس ایک ایسا نوجوان بھی آیا، وہ کہتے ہیں جی میں کمپیوٹر انجینئر بن رہا ہوں، اور ان کے والد کی اپنی سافٹ ویئر کمپنیاں ہیں، کہتے ابا کو کچھ نہیں پتا آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، حالانکہ ان کے ابا یہ کام کرتے ہیں، یہ کام ہی ان کا، یہ ان کی کئی کمپنیز ہیں، وہ چلاتے ہیں ان کمپنیز کو۔ تو بات یہ ہے کہ چونکہ ہماری تعلیم میں اس نوعیت کی چیزیں ہیں کہ اپنے بڑوں کے لیے تو یہ سمجھنا ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہی سوچیں گے، کہ ہمیشہ یہی ہے کہ میں جو کروں گا میرے لیے بہتر ہوگا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، کہ بہت دفعے ایسے ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وهو شر لکم، وہ تمہارے لیے بڑی خطرناک، بڑی تباہی کا باعث ہوتی ہے، ایمان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، اور ایسی جگہ لے جا کے مارتی ہے کہ
کہ انسان پانی نہیں مانگ سکتا، انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر تھا، یہ میرے لیے بہتر ہے اور یہ میرے لیے بہتر رہے گا، اپنے ڈیسیجن کے سامنے کسی دوسرے کو سنتا نہیں ہے، اپنے فیصلے کے سامنے کسی دوسرے کے فیصلے کو مانتا نہیں ہے، اس سے ہمیشہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا اور یہاں پر بھی اس کا اشارہ کیا ہے کہ من شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ، کہ اللہ سے مشورہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے، میں پہلی بات پوری کر لوں کہ انسان ہمیشہ اپنے سے بڑوں کو اپنے لیے خیر خواہ سمجھے، اگرچہ بظاہر ان کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ بولتی مثال جو سر چڑھ کے بول رہی ہے اس زمانے کے اندر آل اوور دا ورلڈ، ساری دنیا جو مانتی ہے وہ ایک عالم دین ہے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساری دنیا مانتی ہے، ساری دنیا، کوئی 58 ممالک تو اپنے پاس بلا رہے ہیں، اور آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ دا مسلم 500 ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اندر کتاب ہے اور وہ ہر سال اپنی رپورٹ شائع کرتے ہیں اور کئی برسوں سے اس کو شائع کر رہے ہیں۔ بہرحال حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر ایک وقت تھا کہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ آپ کوئی مضمون نہیں لکھیں گے، آپ کوئی کتاب نہیں لکھیں گے، آج کے بعد آپ تقریر نہیں، یہ درجہ بدرجہ، آج کے بعد آپ تقریر نہیں کریں گے، آج کے بعد آپ جمعے کی تقریر بھی نہیں کریں گے، بس جو ریڈیو پہ خطاب ہوتا ہے وہ بھی بند کر دیجئے، جو اخبارات آپ کے پاس آتے ہیں شرعی مسائل لکھوانے کے لیے وہ بھی بند کر دیجئے، بس وقتاً فوقتاً کرتے ایک پابندی لگاتے سب کچھ بند کر دیا، سب کچھ بند۔ اب دنیا نے تو یہ کہا ڈاکٹر عبدالحی عارفی تو ڈاکٹر ہیں، عالم دین تو ہے نہیں، اور یہ اتنے بڑے مفتی اعظم پاکستان کے بیٹے ہیں، اور علم ایسا اور ورع ایسا اور تقوی ایسا اور ساری دنیا بلا رہی ہے، اسفار پہ پابندی، سفر نہیں کرنا کہیں۔ اب لگ تو یہ رہا ہے کہ یہ تو سب چیزیں روک رہے ہیں، 10 برس کے بعد حضرت عارفی رحمت اللہ علیہ نے یاد فرمایا اور کہا کہ تم جانتے ہو میں نے پابندی کیوں لگائی؟ حضرت آپ جیسے فرمائے ویسے ہم کریں گے، ہمیں تو کوئی حکمت نہیں جاننی۔ تو ایک باکسہ کھولا اور بکسے کے اندر حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب اور اس کے علاوہ دیگر کئی اکابرین، مجھے اس وقت صحیح سے نام ان کا یاد نہیں ہے، شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے کئی خطوط، یہ دونوں نوجوان شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں نوجوان علم کے اس پہاڑ پر بیٹھے ہیں، اگر ان کو سنوارا نہ گیا تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں بربادی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے بیانات پورا بکسہ خطوط کا بھرا ہوا، کہنے لگے کہ ہمیں تو ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا جن چیزوں پر بڑوں نے نظر رکھی ہوئی تھی، بڑے جن چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں چھوٹے اس تک پہنچ سکتے ہی نہیں ہیں۔ یہ صرف قصے اور کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں، دنیا کے حقائق ہیں۔ آپ دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھیں گے جو کسی بڑے ڈاکٹر کے ساتھ نہ رہا ہو، آپ دنیا میں کوئی انجینئر نہیں دیکھیں گے جس نے انٹرنشپ نہ کیا ہو۔ دنیا کا قانون ہے، دنیا میں کوئی وکیل کا بینچ آپ کو نہیں ملے گا، وکیل کا بینچ آپ کو نہیں ملے گا جب تک وہ کسی سینئر وکیل کے نیچے نہ رہا ہو، اس کے پیچھے نہ چلا ہو۔ تو دین میں یہ کیسے کہ میں خود سے پڑھ کے کروں گا، میں خود سے پڑھ کے چلوں گا، میں خود سے پڑھ کے آگے بڑھوں گا، دین میں کہاں سے آ گیا؟ حالانکہ دین تو ایک جملہ ایسا بول دینا جس کے اوپر ایمان چلا جاتا ہے، ایک جملے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، نکاح ہوتا بھی تو ایک جملے سے نا، تو ایک جملے سے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے تو یہ نیت سے نہیں کہا تھا، اب جناب وہ طرح کے ہیلے اور بہانے کرتے ہیں، جی میں نے اس نیت سے نہیں کہا تھا، آپ کی نیت تھی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا جدہن جد وہزلہن جد، اگر تم نے مذاق میں بھی کہا اور اگر تم نے کسی کو ڈرانے کے لیے کہا تب بھی طلاق سے طلاق ہو جاتی ہے۔ مذاکرہ طلاق کے دوران ایسے جملے بول دیے، خاص طور پہ آزاد کرتا ہوں، تو میرے اوپر حرام ہوگی یا دفع ہو جائے یہاں سے، اس نوعیت کے الفاظ بڑے عام کہہ دیے جاتے ہیں، اور اس نوعیت کے الفاظ سے کتابوں میں لکھا ہے کہ صریح طلاق ہو جاتی ہے، اور وہ رہ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔
تو بہرحال یہ باریکیاں ہیں جو کہ انسان سمجھے تو پھر پتہ چلتا ہے. لیکن بس چونکہ میں نے نہیں سنا ہوا، میں نے نہیں پڑھا ہوا. ایک صاحب حج کے درمیان میں نے ان سے کہا بھئی یہ والی چپل حج میں نہیں پہنتے. کہ میں تو آج تک نہیں پڑھا. میں نے کہا آپ نے حج کتنے کیے؟ کہ میں نے 5 حج کے لیے. میں نے کہا میں نے تو آج تک نہیں پڑھا یہ اس طرح کی چپل اور آپ کہہ رہے کینچی چپل پہنو. میں نے کہا آپ نے پڑھا کہاں پر ہے؟ میں نے کہا کتنی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے؟ تو کہنے لگے وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے کتاب ملتی ہے میں نے وہ پڑھی ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں 5 حج اسی کتاب کی بیس پہ کر لیے. اور ایک کتاب پڑھ کے خود کو مفتی سمجھنا شروع کر دینا، یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو دین کو ایسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ دین کسی بڑے کے بغیر حاصل ہو جائے. بس میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے نہیں ہے، میری سمجھ میں آ رہا ہے اس لیے ہے. یہ نہیں ہوتا. کوئی بھی چیز کسی بڑے سے سیکھے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. ایسی دین بھی کسی سے سیکھے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. ہماری دنیا اس بات کو ایکسپٹ کرتی ہے، مانتی ہے دنیا کہ بڑوں کے بغیر، بڑوں کی صحبت کے بغیر علم میں تجربہ منتقل نہیں ہوتا، علم میں روحانیت اور علم میں بصیرت منتقل نہیں ہو سکتی، انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. تو پھر دین کے علم میں انسان آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اسی طریقے سے ان میں سب سے اوپر کی چیز کہ ترکہ استخارہ، کہ انسان استخارہ کرنا چھوڑ دے. یہ اور آج کل استخارے کو سمجھتے ہیں کہ صرف رشتے کے لیے استخارہ کرنا ہوتا ہے، صرف نوکری کے لیے استخارہ کرنا ہوتا ہے. اور استخارہ کون کرے گا؟ وہ ٹی وی پہ ایک ایڈ آتا ہے، وہ اپنا استخارے کا نمبر دیتا ہے، اس کو فون کرتے ہیں آپ استخارہ کر دیں، وہ استخارہ کر دیتا ہے. جی آپ خود استخارہ کیوں نہیں کرتے؟ جی میں بہت گنہگار آدمی ہوں، میں کیسے استخارہ کروں؟ یہ انتہائی غلط فہمی پر مبنی ہے. صحابہ کرام اپنا استخارہ خود کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی سے نہیں کرواتے تھے. جی مجھے تو استخارے میں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. اگر سمجھ میں نہیں آتا کوئی بات نہیں، استخارہ کریں، جس طرف دل مائل ہو اس کام کو کرنا شروع کر دیں. اور کسی کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا کام کو چھوڑ دیں. استخارے کی برکت یہ ہوگی کہ کام خود بخود ہو جائے گا یا کام خود بخود رک جائے گا، آپ کا بڑا نقصان نہیں ہوگا. تو انسان بعض مرتبہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ چوری اگر ہمارے گھر میں نہ ہوتی اتنا نقصان ہو گیا، یہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے بہتر ہے. ایک صاحب نے کپڑے خریدے اور کپڑے انہوں نے خریدے کچھ 3-4 ہزار کے. کہنے لگے کہ 3-4 ہزار کے کپڑے 2-4 دن پہلے خریدے اور وہ موٹر سائیکل سے لٹکائے کوئی اتار کے لے گیا. اتنا دکھ ہے، میں غریب آدمی ہوں، پیسے بھی نہیں ہیں، اور وہ اس سیزن کے کپڑے سردیوں کے. میں نے کہا اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا کہ یہ والا گرم کوٹ جس نے پہنا ہوا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے اور ٹانگ ٹوٹ جانی ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے تو آپ کیا چاہیں گے؟ کہ وہ کوٹ آپ پہنے یا کوئی اور پہنے؟ ساری بات ہے، پھر تو یہی چاہوں گا. میں نے کہا اللہ نے جو آپ کے ساتھ کیا بہتر کیا. آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ اللہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. جیسے ہمارے اور آپ سے زیادہ ہمارے ماں باپ ہم سے پیار کرتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان شادی شدہ وہ اپنی کتابیں جو ہے وہ باہر صحن میں رکھ رہا تھا دھوپ لگانے کے لیے. تو صحن میں رکھ رہا تھا اپنی کتابیں. تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا دھوپ تیز ہے، ابھی نہ رکھو، بعد میں رکھ دینا، رات کے وقت رکھ دینا تاکہ پھر صبح تازہ دھوپ لگ جائے گی تو پھر اٹھا لینا. کہ نہیں ابو مجھے تو ابھی رکھنی ہے. تو کہا چلو ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے پوتے کو اٹھایا اور دھوپ میں کھڑا کر دیا. تو وہ دوڑے اور بچے کو اٹھایا اور کہا کہ ابو آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بیٹے کو آپ نے دھوپ میں کھڑا کر دیا. کہا میرے بیٹا بھی تو دھوپ میں جا رہا تھا. جب تیرا بیٹا دھوپ میں گیا تو تیرا دل تڑپا ہے، تو جب میرا بیٹا دھوپ میں جا رہا ہے تو میرا دل بھی تو تڑپے گا. بڑوں کو ہمیشہ چھوٹوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے اور چھوٹوں کو عام طور پہ بڑوں کی پرواہ نہیں ہوتی. تو اس لیے عام طور پہ ایسے فیصلے غلطی سے ہو جاتے ہیں، کم علمی کی بنیاد پہ ہو جاتے ہیں، کم فہمی کی بنیاد پہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا نمبر 1 بات یہ کہ بڑوں کی رضا میں بڑوں کے فیصلے کے ساتھ چلنا چاہیے. نمبر 2 اگر تقدیر کے اندر لکھا ہوا کوئی چیز ایسی ہے جس سے نقصان ہو گیا تو اس نقصان کے اوپر اتنا پریشان ہونا، اتنا پچھتانا، اسی کو سوچ کے پاگل ہونا، اسی کو سوچ کے غصہ کرنا کہ تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری اس غلط مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.